دوستوں، آج 21 شعبان اتوار کے دن 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آج رب کریم کی ایک ایسی صفات، ایک ایسے نام، ایک ایسے مجرب عمل کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی 10 منٹ میں وہ تماشا دکھاتا ہے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آج ماہ شعبان کا دوسرا اشرہ اختتام تک پہنچا اور تیسرے کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور ابھی بھی بہت سے سننے اور جاننے والے ایسے ہیں جو شعبان کے مہینے کو رجب کی طرح لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ابھی بھی موقع دے رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ جو لوگ اپنی پریشانیوں سے، اپنی مشکلات سے، اپنے مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ 21 شعبان المعظم اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن کے گھر میں بیماریاں ہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ لا علاج بیماری سے مکمل نجات اور چھٹکارے کے لیے 21 شعبان اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ ڈاکٹرز کی چھٹی ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، جو بہنیں، بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں رشتے نہیں آتے، لوگ مسجدوں میں دعا کروانے پر مجبور ہیں، آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ جو پریشان بیٹھے ہیں، 21 شعبان اتوار کے دن اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج وہ لوگ جو قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، کسی حادثے، کسی نقصان، کسی فراڈ کی وجہ سے، کسی ایسے انسان کی سازش کی وجہ سے جس پر وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اللہ والوں، اگر انہوں نے اس طرح کے کسی بندے سے دھوکہ کھایا ہے تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو ایک بار جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں آپ نے اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اللہ والوں، دوسرا اشرہ اختتام کو پہنچا اور تیسرے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی اگر عقل کے ناخن نہیں لوگے تو پھر کب لوگے؟ رجب کا مہینہ تو ہمارے ہاتھ سے گزر گیا، اور اس کے اندر ایک رات آتی ہے قبولیت کی، جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، وہ دن بھی، وہ رات بھی گزر چکی۔ اب آپ کو اللہ پاک نے یہ مہینہ شعبان کا، کملی والے آقا کا مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے کے اندر بھی ایک رات آتی ہے شب برات کی، وہ بھی گزر گئی۔ اللہ والوں، اب رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ والوں، اس کے اندر ایک رات شب قدر کی آتی ہے، اور 5 طاق راتیں آتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر اسی طریقے سے لاپرواہی میں رہے، اسی طریقے سے اگر آپ لوگ غفلت میں رہے، تو اللہ والوں خود سوچو کہ وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کے ہاتھ سے نکلنے پر نبی پاک نے، کملی والے آقا نے، جنہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، انہوں نے دعا ضرور کر دی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو پھر اس انسان پر اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے دعا کی گئی۔ جبریل امین نے اس بات کی خبر دی اور نبی پاک نے آمین کہہ دیا۔ اللہ والوں، یہ نبی کی آمین کہنا، اللہ والوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ دعا رب نے کری، رب نے وہاں سے التجا کری، ایک پیغام پہنچایا، اور نبی پاک نے اس پر آمین کہہ دیا۔ اللہ والوں، جو ہمارے بچنے کا ذریعہ ہے، جو ہماری مغفرت کا سرچشمہ ہے، اللہ والوں، جب وہی اس طرح سے گزر جائے گا، جب وہی ذات ہم سے ناراض ہو جائے گی، تو سوچو پھر کون ہے جو ہمیں اس حال میں پناہ نصیب کرے۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی آپ لوگوں کا موقع وہ گزرا نہیں، ابھی آپ لوگوں کے اوپر وہ آزمائش آئی نہیں کہ جو آپ لوگ اس دن کو غفلت میں گزارو اور پھر رب کی آپ لوگ اس ناراضگی کا سبب بنو جو میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے۔
اللہ والو، آج 21 شعبان اتوار کے دن آپ لوگوں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان دفتر کاروبار جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ لوگ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں فوری ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد بننا چاہتا ہے، بے اولادی کے تانے سے تنگ آ چکا ہے، انشاءاللہ صاحب اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ جو بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، رب سے مانگتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، رب سے اپنی ہر حاجات کے لیے خواہش کے لیے سوال قائم کرتا ہے، میرا رب اس کو یقین کرے پسند فرماتا ہے، اور مانگنے والے کو اللہ پاک کی ذات بڑی پسند کرتی ہے۔ آج ہماری ناکامی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا، رب سے مانگتے نہیں ہیں۔ آج کل کے مسلمان پھر جب ان پر برا وقت یا مشکل وقت آتا ہے تو وہ پہلے دوست احباب رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب دوست احباب رشتہ داروں سے کوئی مدد بالکل نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر کہیں جا کر ان کو اگر 20 شعبان ہفتے کے دن کا یہ موقع ملتا ہے کہ اب رب کریم سے مانگ لے تو آج کا دن بھی وہ لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج وہ گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھا جاتا ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں سے، کہ جب آپ لوگوں کو جیسا بھی آپ کو وقت ملے، جہاں ملے، اس وظیفے کو کر گزرو۔ یقین کرو، اگر یہ میری ماں میری بہنوں میرے بزرگوں، اگر یہ جو وقت آپ کا گزر چکا پھر وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن آج ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اپنی حاجات کو اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، اومان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 21 شعبان اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج موقع مل رہا ہے، مانگ لو رب کریم سے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ضد کر کے رب کے کریم سے مانگ لیا جائے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چہرے نہیں دیکھتی، وہ اعمال نہیں دیکھتی، وہ صرف آپ کا خلوص، آپ کی سچائی، آپ کی آہوزاری دیکھتی ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اللہ والوں، ایک بار رب سے مانگو تو صحیح۔ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان عظمت والا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے سے ملنے میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر شعبان کے مہینے میں اپنے نصیب کو، اپنی تقدیر کو، اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا تو رمضان کے مہینے میں رحمت و برکت سے جھولیاں نہیں بھر سکو گے۔ اگر رمضان کے مہینے کو رحمت و برکت سے مالا مال گزارنا چاہتے ہو، رمضان کے مہینے میں اپنی ہر خواہش غیب سے پورا کرانا چاہتے ہو، تو پھر 21 شعبان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے کے مطابق پڑھ لو۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی کھل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ بھی 21 شعبان اتوار کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ایک بات عمل کرنے سے پہلے آپ کو شروع میں بتانا چاہوں گا کہ یہ عمل اتنا خاص، اتنا مقبول، اتنا مجرب، اتنا مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے یہ مانگے کہ میں خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہوں، اپنی کسی بڑی سے بڑی خواہش حاجات کی نیت کر کے
بیٹھیے گا تو وہ بھی مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اپنے تن من دھن کو بیچ کر اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، اور جب آپ رب سے مانگتے ہیں وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس طرح یقین کریں 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 70، اس کا مطلب ہے لامحدود۔ جب آپ رب کریم سے مانگیں گے تو یقین کریں اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گا، اور وہ جو رب ہے وہ آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت، یہ گھڑیاں اگر ایک بار لوٹ گئیں تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آنی۔ 21 شعبان اتوار کے دن آپ لوگ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، جہاں جیسے وقت ملتا ہے پڑھیے گا۔ چلتے پھرتے پڑھ لو، وظیفہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے میری بہت سے بہن، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو کاٹنے سے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی اہم حصہ چھوٹ گیا، یقین کریں کوئی خاص حصہ، کوئی نقطہ آپ سے مس ہو گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ 21 شعبان اتوار کے دن یقین کامل کے ساتھ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، تاکہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گاڑی چاہتے ہیں یا دولت چاہتے ہیں یا اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، من پسند نوکری، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، دنیا کی بڑے سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑا مقصد، کامیابی کی نیت کر کے بیٹھو۔ آج جو بھی مانگو گے، جس مقصد کی نیت کی جائے گی، وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ اسے ہم لوگ دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ اللہ والوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب وہ قید میں تھے، حضرت یونس علیہ السلام، ان کا یقین کتنا کامل تھا کہ اس پیٹ میں بھی میرے رب کی ذات میری مدد فرمائے گی۔ اللہ والوں، آپ پر یہ مصیبت تو نہیں آئی، آپ بے شک قرض دار ہو سکتے ہیں، آپ پریشان حال ہو سکتے ہیں، آپ کی نوکری نہیں ہوگی، گھر نہیں ہوگا، حد سے زیادہ ظلم کر دیا ہوگا کسی نے، ناجائز کیس ڈال دیا ہوگا، آپ جیل میں ہوں گے، لیکن آپ کو اتنی بڑی سختی کا سامنا نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے سے سمندر میں، اتنی بڑی سی مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ موجود ہیں، اور وہاں مدد کون کرے گا؟ اللہ والوں، حضرت یونس علیہ السلام کا جو کامل یقین تھا وہ کتنا کامل تھا کہ وہ وہاں پر بھی یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہ دعا پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں، اگر آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ عمل کی تعظیم، عمل کی توقیر بتانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے کیا کیا۔ اللہ والوں، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر
رحمتوں برکتوں شفاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے درد پہ کون سی دوا لگے گی، اللہ والوں اس وقت تک کہ کیسے کامیاب ہوں گے۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ تنگ دست، پریشان، بیمار یا کچھ بھی اس طریقے کے معاملات ہیں، تو پھر شعبان کا مہینہ ہو اور 21 تاریخ ہو، چاہے اس دن کچھ بھی آئے، لیکن اس بار جو ہے وہ اتوار کا دن آیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگ یہ عمل کون سی دن کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اسلامی تاریخ کے متعلق پتہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دنوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ تو جن کو دن کے بارے میں پتہ ہے ان کے لیے میں اتوار کہہ رہا ہوں، جن کو اسلامی تاریخ کے بارے میں پتہ ہے ان کے لیے 21 شعبان کہہ رہا ہوں، جن کو دونوں کے بارے میں پتہ ہے تو ان کے لیے دونوں لفظ کہہ رہا ہوں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو ہر بات ڈیٹیل میں بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ محنت کریں اور وہ محنت آپ کو کام بھی نہ آئے، وظیفہ کامیاب بھی نہ ہو، اس لیے آپ کو ایک ایک نکتہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا کتنی بار ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، ہاتھ کے اوپر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار، یعنی کہ 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور جب صرف آپ کی زبان سے آیت کریمہ نکل رہی ہو، آپ کی زبان سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نکل رہا ہو، تو آپ رو رہے ہوں، آپ تڑپ رہے ہوں، سسکتے ہوئے آپ نے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، یقین کریں میرے رب کی ربوبیت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ لوگ میرے رب سے مانگے، سوال کریں اور وہ رب آپ لوگوں کو عطا نہ کرے۔ اللہ والوں، رب غیور ہے، بڑا غیرت والا ہے۔ اس کی غیرت اتنی ہے کہ جب مسلمان بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کو پکارتا ہے، تو رب اس کی پکار پر وہ کہتا ہے یا عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا ربی، تو رب کی طرف سے ندا آتی ہے یا عبدی۔ اللہ والو، رب اتنی محبت کرنے والا رب ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہمیں اگر اس بات کا گمان ہو جائے کہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ والو، ہم لوگ بستر پہ کبھی کمر نہ لگائیں، ہم لوگ کبھی بستر پہ لیٹنے کے لیے نہ آئیں کہ اللہ پاک نے ہم سے اتنی محبت کری ہے۔ لیکن آج بندہ کرتا کیا ہے؟ آج بندہ غفلت میں ہے، آج بندہ اپنے دوستوں سے مدد لیتا ہے، دوستوں کے پاس چلے جائے گا، پیروں فقیروں کے پاس چلا جائے گا، لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور مزید قرضوں میں آ جائے گا، نذرانے دے دے کے۔ حاصل وصول کیا؟ کچھ حاصل وصول نہیں۔ میں سلسلے کا قائل ہوں، میں ان چیزوں کا ناقائل نہیں ہوں، لیکن میں ایسے ڈھونگیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں، اور پھر اپنے برابر میں ڈبہ بھی رکھ دیتے ہیں کہ اپنی خوشی سے ڈال دو۔ یہ تو آپ صاف طور پر مانگ رہے ہو۔ فی سبیل اللہ تو وہ ہوتا کہ ڈبہ کہیں رکھا ہوا نہیں ہوتا، کہیں ڈبہ، کہیں باکس نہیں ہوتا چندے کا، اور آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے، اور اس وقت آپ کے پاس نذرانہ آ رہا ہوتا تو آپ اس نذرانے کو بھی واپس کر رہے ہوتے کہ لے جاؤ یہ میرے پاس سے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہوتے اور آپ کا جو محبت کرنے والا بندہ جو آپ کے لیے نذرانہ لے کر آ رہا ہے، جب وہ آپ سے زیادہ اصرار کرتا تو تب بھی آپ اپنے مریدین میں وہ اسی وقت تقسیم کر دیتے کہ میری خوشی کے لیے چل میرے مریدین کو تو کھلا دے۔ یہ ہوتی ہے فیض الہی کی جو منزلت ہوتی ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن آج کل پیروں کو حال دیکھو کہ کروڑوں کا مجمع ہے، اور ان کو نذرانہ اتنا بڑا بڑا دیا جا رہا ہے کہ مسجد کے امام کو وہ پوری 5 سال میں اتنی اس کی تنخواہ نہیں ہوگی جتنا اس کو ایک مہینے میں وہ پیر کما لیتا ہے، جعلی پیر کما لیتا ہے۔ اللہ والوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ بر صغیر کی ہے صرف۔ اللہ والوں، گورا ترقی کری اسی وجہ سے رہا ہے کہ وہ مشکلات پہ پہلے اسٹڈی کرتا ہے، اور اس مشکلات کی، اس مشکل کی وہ وجہ تلاش کرتا ہے اور اس کا ایک نام رکھ دیتا ہے۔ جیسے کوئی بھور آیا، کوئی طوفان آیا، اس کا نام رکھ دیا سائیکلون، رکھ دیا نیلوفر، رکھ دیا، اور پھر اس کے اوپر کام کرتا ہے کہ اس کو حل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہماری بات پر عمل کر رہا ہے گورا،
قرآن کہتا ہے کہ اے مومنو جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تم صبر کرو. تمہارے سامنے ایک مشکل آئی تم تھوڑی دیر صبر کرو. اللہ پاک نے مشکل کے ساتھ ہی آسانی رکھی ہے, اس کے ساتھ ہی آسانی آ رہی ہے, صرف تھوڑا صبر کر لو. تو اللہ والوں یہ گورے نے بات لے لی. ہم مسلمان جو کہ ایمان والے ہیں, جن کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا, جو نبی پاک کا معجزہ سب سے بڑا ہے کہ آپ کی جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ قیامت تک اس کا نہ زبر بدل سکتا نہ زیر بدل سکتا, اتنا بڑا معجزہ. اور ایسی کتاب جو مسلمانوں کے سینے کے اندر موجود ہے, زبر کے ساتھ بھی غلط پڑھو گے تو آپ کو لقمہ دے دیا جائے گا کہ حضرت آپ نے غلط پڑھا ہے. اگر آج بھی تلاوت کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے میرے دیکھنے والے یہ بات بول دیتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ غلط یا آپ نے غلط بول دیا, توبہ کر لیں. آپ نے غلط کہا ہے, نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریے گا کہ آپ اپنے عربی متن کو دھیان سے پڑھیں, اتنی محبت کرنے والے. تو اللہ والوں بات یہ ہے کہ رب سے آپ لوگ مانگو, رب غیور ہے, وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آیت کریمہ کا صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد فوراً سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. اللہ الصمد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے اور آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے. آج آپ لوگ 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا. آج نبی کریم, یقین کریں نبی کریم کے اس پیارے مہینے کے اندر آپ لوگ اللہ پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے, یقین کرو وہ رب کروڑوں بھی عطا فرما دے گا. میرے رب کے لیے کوئی محتاج نہیں, میرا رب بے نیاز ہے, رب کی ذات بے نیازی ہے. اور اللہ والو جب اللہ پاک بے نیاز ہوتا ہے تو پھر وہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر کتنا چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے, یہ آپ لوگ خود آج اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ رحمت اور برکتوں والے فرشتوں کو زمین پر نزول کرتے ہوئے دیکھیں گے. آج اب ان چیزوں کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ والوں یہ وظیفہ یقین کرے سونے کی کان ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ والوں اس عمل کو, اس وظیفے کو آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے, یقین کریں جب بھی پڑھیں گے آپ لوگ اس کو 21 شعبان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن 21 شعبان اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے, آپ نے اس دن اس کو ضرور کرنا ہے. آپ نے تنگ دستی میں, پریشانی میں, آپ لوگ کسی بھی حالت میں موجود ہوں, آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں. یقین کریں وہ چیزیں ملیں گی آپ لوگوں کو غیب سے کہ آپ لوگ خود سمجھ نہیں پائیں گے. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. اللہ الصمد ایک بار ہو گیا, اللہ الصمد 2 بار ہو گئے, اللہ الصمد 3 بار ہو گئے. اس طرح سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب آپ لوگ آیت کریمہ کو آپ لوگ پڑھ لیں, پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے آیت کریمہ پڑھنی ہے. جب آپ لوگ آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے اللہ الصمد, اور اس کو بھی صرف 33 بار پڑھ لینا ہے. اللہ والوں جب 33 بار آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے, یہ وظیفہ آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک مجرب ترین آیات کا, اور یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ لے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا. میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین, اس آیت کو صرف پڑھنا ہے, پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی, صرف یہ ایک آیت الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے چلے جائیں. الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہونی چاہیے, دل کے اندر مایوسی ہونی چاہیے, اور دل میں یہ ہوپ ہونی چاہیے, دل میں یہ پختہ یقینی, پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں 100% مجھے ملے گا. اللہ والوں گھر, گاڑی, بنگلہ, دولت, شہرت یہ کچھ نہیں ہے. آج رب کو رب سے مانگنے کا وقت ہے. جب آپ لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں رب کو رب سے مانگ لیں. چھوٹی سی بات ہے, رب کو آپ رب سے مانگ لیں. آپ کہیں میرے مولا میں تجھ کو ہی مانگتا ہوں, میں تیری محبت کو تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے دل میں اپنی محبت اس قدر بیدار کر دے, تڑپنے والی محبت عطا کر دے اپنی, کہ تیری یاد میں ہی رہوں, تیری یاد میں ہی جاگوں, دنیا سے لاپرواہ ہو جاؤں. اللہ والوں اس طریقے سے دعا مانگنے کا وقت ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے. یہ عمل
یقین کریں الحمدللہ رب العالمین کا جو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی صرف پورے دن میں پڑھتے رہے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ پاک کی ذات وہ کرم فرمائے گی، اللہ پاک کی ذات وہ رحم فرمائے گی، اللہ پاک کی ذات وہ وسیلے بنائے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین کو۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیے گا، جو آپ نے اول پڑھا وہی آخر میں پڑھ لیے گا، وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے گا، حاجت کریے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجت پوری ہوگی۔ آج جو ہے وہ 21 شعبان اتوار کا دن ہے، چھوٹی سی دعا ہے، تیسرے عشرے کا آغاز ہے، اس دعا میں شرکت کریں انشاءاللہ۔ آپ کا آمین کہنا، میری دعا مانگنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اے مالک و مولا، اے مالک کریم، یا ذوالجلال والاکرام، میرے مالک تو مالک مطلق ہے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو پالنے والا ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو موقع دینے والا ہے میرے مولا۔ تو نے بہت سارے موقع عطا کرے، رجب کی صورت میں تو نے پورا مہینہ عطا کرا، تو نے میرے مولا ہمیں شب معراج کی رات عطا کری، ہم نے غفلت میں گزار دی میرے مولا۔ پھر شعبان المعظم کا مہینہ، کملی والے آقا کا مہینہ عطا کرا، اس مہینے کو بھی ہم لوگوں نے غفلت میں گزار دیا۔ اس میں ایک رات آئی، شب بارات کی رات آئی، جس کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے، موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے میرے مولا، اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا میرے مولا۔ اب جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے مولا، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، وہ مواقع عطا فرما جس سے ہم تجھے راضی کر سکیں میرے مولا۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما میرے مولا، اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ رزق حلال، رزق قصیر، رزق کریم عطا فرما میرے مولا، تیرے غیب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اپنے غیبی خزانوں سے ہماری مدد فرما میرے مولا۔ جو مسلمان بھائی ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، جو مسلمان ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آج میرے مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آج ان بولنے والے زبان کی لاج رکھ لے میرے مولا، کچھ نہیں تو اس کملی والے آقا کے مہینے کی لاج رکھ لے۔ تیسرا عشرہ ہے، آج شروع ہو رہا ہے میرے مولا، ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی زندگی جس کے اندر تیری محبت کے سوا کچھ نہ ہو میرے مولا۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، تہجد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، تہجد میں اٹھنے والا بدن عطا فرما دے میرے مولا۔ آج ہم لوگ سردی کے راتوں میں نہانے سے ڈرتے ہیں میرے مولا، اس وقت کے عذاب سے بچا جو جہنم کا ہے میرے مولا، ہم اس عذاب کو بھلائے بیٹھے ہیں، اگر اس عذاب کے ایک جھلک ہم لوگ دیکھ لیں میرے مولا، ہم لوگ ٹھنڈے یخ سردی کے موسم میں ہم لوگ ٹھنڈے یخ پانی سے، برف والے پانی سے بھی نہانے کو تیار ہو جائیں گے میرے مولا۔ جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی میرے مولا، حماس کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما، ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما میرے مولا۔ اپنے مرد مجاہد کو، اس عظیم شخص کو ظاہر فرما دے میرے مولا، جس کی حدیثوں کے اندر ذکر آیا ہے، امام مہدی کو ظاہر فرما دے، جو انصاف اور حق سے اس پوری دنیا کو بھر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار آمین کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اپنے پورے نام کے ساتھ، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو لاکھوں لوگ دیکھیں اللہ والوں، آپ کی ایک آمین محبت سے کی ہوئی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور آپ کی ایک آمین کرنے سے لاکھوں لوگ جو یہ ویڈیو کو دیکھیں گے ان کا مقدر سنور جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔